بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے اس مختصر ویڈیو میں آپ کو سقوط مشرقی پاکستان یا فال آف ڈھاکہ 1971 کے بارے میں چند معلومات و گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے قبل کہ ہم تھوڑی سی تفصیل بتا دیں، یہ بات ابتدائی میں نوٹ کرنے کی ہے کہ مشرقی پاکستان کا سانحہ جو 16 دسمبر 1971 کو رونما ہوا، اس کے دو وجوہات اور دو پہلو ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ ہماری اپنی غلطی تھی۔ سیاسی نظام میں ہمارا وہ استحکام نہیں تھا کہ اس قسم کے مسائل سے وہ نمٹے اور ان کو حل کریں۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ ہندوستان کی ننگی جارحیت تھی، جو کہ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مشرقی پاکستان پر فوج کشی کی۔ اب ہم آتے ہیں پہلی وجہ کی طرف، جو کہ ہمارا سیاسی نظام میں وہ کون سی خامیاں تھی جن کی بنیاد پر ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا کہ پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر ہم پس منظر میں دور تک جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم آغاز کریں 25 مارچ 1969 سے، 25 مارچ 1969۔ یہ وہ دن ہے کہ جب صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے صدارت سے استعفیٰ دیا اور ان کی جگہ ایک اور جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی۔ یحییٰ خان نے اقتدار کو منتقل کرنے کے لیے اور مارشل لا سے جمہوری نظام تک جانے کے لیے ایک قانون نافذ کیا جس کا نام تھا لیگل فریم ورک آرڈر یا LFO۔ یہ قانون انہوں نے 31 مارچ 1970 کو نافذ کیا، یعنی اقتدار میں آنے سے تقریباً ایک سال بعد وہ ایک ایسے ڈاکومنٹ اور قانون کو لانے میں کامیاب ہو گئے جس کے اندر ایک روڈ میپ موجود تھا کہ اسمبلیاں کیسے منتخب ہوں گی، ووٹ کا حق کس کو حاصل ہوگا، اور اسمبلیاں جب بنیں گی تو کون سا نظام حکومت ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اس لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ملک بھر میں عام انتخابات کا اعلان کیا گیا، اور جیسے کہ ہوتا ہے انتخابات میں کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے بڑھ چڑھ کر اس انتخابی مہم میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ پاکستان کی جو سیاسی قوتیں تھیں ان کا حال کچھ اس طرح تھا کہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کی سربراہی میں عوامی لیگ ایک بہت بڑی سیاسی قوت تھی، جبکہ مغربی پاکستان میں بہت ساری قوتیں تھیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ قوت جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی، کیونکہ ان کا جو لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو، ان کی شخصیت اور پھر اس وقت انہوں نے جو پارٹی کو منظم کر کے مزدوروں کو اور کسانوں کو اپنے ساتھ میں لایا، تو وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پہ آ گئے سامنے۔ انتخابی مہم جب چل پڑی
تو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے مغربی پاکستان کے خلاف ایک فضا بنائی اور وہاں اپنے ووٹر کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئی کہ مغربی پاکستان نے ہمیشہ مشرقی پاکستان کا استحصال کیا ہے۔ عوامی لیگ کے اس دعوے میں کچھ حقائق بھی تھے، لیکن کچھ چیزوں کو بہت زیادہ مبالغہ آمیزی کا رنگ دیا گیا، جس کے نتیجے میں نفرت کی سطح جو تھی مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کے خلاف وہ اپنے آخری حدود کو چھونے لگی۔ اس دوران ایسا بھی ہوا کہ جس تاریخ کو الیکشن اناؤنس ہوا تھا اس سے 1 مہینہ پہلے مشرقی پاکستان میں زبردست سیلاب آیا، سمندری طوفان تھا جس سے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور ہزاروں ان میں اموات ہوئی۔ مشرقی پاکستان کی جو سیاسی قوتیں تھیں انہوں نے اس موقع کو بھی اپنی آئیڈیالوجی کے لیے اور اپنے بیانیے کے لیے استعمال کیا اور لوگوں کو یہ باور کرانے میں وہ کامیاب ہو گئے کہ مشرقی پاکستان سیلاب کے جس المیے سے دوچار ہوا تھا مغربی پاکستان نے ان کی خاطر خواہ مدد نہیں کی۔ چنانچہ اس سیلاب سے جہاں جانی اور مالی نقصان ہوا وہاں عوامی لیگ کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کو ایک انتخابی نعرہ وہ ہاتھ آیا۔ اس لیے جب الیکشنز ہوئے 7 دسمبر 1970 کو تو نتیجہ وہی آیا جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ قومی اسمبلی کی 300 نشستیں جن پر انتخابات ہوئے ان میں عوامی لیگ نے 160 نشستیں جیت لی۔ یہ بہت بڑی تعداد تھی کیونکہ حکومت بنانے کے لیے شاید 151 سیٹیں بھی کافی تھی، لیکن انہوں نے 160 نشستیں حاصل کی۔ یہ جو ٹوٹل ووٹ انہوں نے حاصل کیے وہ 12 کروڑ 93 لاکھ اور 71,000 ووٹ تھے۔ یہ ووٹ جو تھے یہ انہوں نے صرف مشرقی پاکستان میں حاصل کی۔ یہ بڑا مسئلہ ہوا، چنانچہ تمام ووٹوں کا تقریباً انہوں نے 39.2% ووٹ ان کو حاصل ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں مغربی پاکستان کا نتیجہ کچھ اس طرح آیا کہ 81 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی اور ان کے کل ووٹوں کی تعداد 61 لاکھ۔ میں فگرز دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس میں تھوڑی سی تصحیح میں کروں گا کہ عوامی لیگ کو 1 کروڑ 29 لاکھ اور 37,000 ووٹ ملے، جبکہ اور ٹوٹل سیٹیں ان کی تھی 160۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف مغربی پاکستان میں 81 نشستیں ملی اور ان کے ووٹوں کی تعداد تھی 61 لاکھ 48,162 اور یہ ٹوٹل ووٹوں کا 18.6% تھا۔ اب یہ جو فگرز ہمارے سامنے آ گئے ہیں ان کے مطابق تو عوامی لیگ کو بلا شبہ اقتدار ملنا تھا، چنانچہ اگر اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوتا تو سپیکر بھی ان کا منتخب ہوتا، ڈپٹی سپیکر بھی ان کا منتخب ہوتا، اور اگر وزیر اعظم کا انتخاب ہونا تھا تو وہ بھی بلا شبہ جیت سکتے تھے۔ چنانچہ لوگوں کی نظریں اس بات پہ تھی کہ اسمبلی کا سیشن کب ہوگا۔ 7 دسمبر 1970 کو انتخابات ہوئے اور آپ اندازہ لگائے کہ سال بھر گزر گیا لیکن جنرل یحییٰ خان نے اسمبلی کا سیشن نہیں بلایا۔ اس سے ایک میسج گیا مشرقی پاکستان کے لوگوں میں کہ ہماری جمہوریت پر جو یقین تھا
اس کا بھی مغربی پاکستان والے اعتراف نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ان کے ساتھ اکٹھا رہنے کی؟ اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اسمبلی کا سیشن بلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھے۔ انہوں نے 81 وہ سیٹیں لے کر بھی وہ اپنے آپ کو حکمران بنانا چاہ رہے تھے 160 نشستوں کے مقابلے میں، تو یہ کیسے ممکن تھا؟ لہٰذا ایک کرائسس نے جنم دیا، اور اس دوران پھر مارچ 1971 میں پاکستان آرمی نے وہاں پہ ایک آپریشن کیا، اور آپریشن جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف کیا جو مکتی باہنی نامی تنظیم، جو عوامی لیگ کی ذیلی تنظیم تھی، اور انہوں نے وہاں پہ چھاپہ مار لڑائی شروع کی، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستانی فوج نے وہاں پہ آپریشن کیا، اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد سیاسی عمل رک گیا اور لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ یہ جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ ہماری اپنی غلطی تھی، اگر ہم اپنے معاملات درست کرتے، اگر ہم اپنے طور پہ سیاسی رواداری کا مظاہرہ کرتے، اگر ہم اپنے طور پہ مجیب کو حکومت دیتے، تو جو لوگ حکومت میں آتے ہیں وہ پھر ظاہر ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور وہ ایک لحاظ سے وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، اور وہ پھر جمہوری طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن جب سیاسی طور پہ ہم نے اقتدار منتقل نہیں کیا، تو پھر وہ تشدد کے ذریعے منتقل ہوا، اور وہ اس طرح منتقل ہوا کہ اس میں ہم اپنا آدھا ملک گنوا بیٹھے۔ جو دوسری بڑی وجہ ہے جس پر بات کرتے ہوئے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ چاہے ہم بہت زیادہ بھی سیاسی طور پہ اہل نہیں تھے اور ہم رواداری کا مظاہرہ نہیں کر سکے، لیکن ایک دشمن کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے پاکستان پر حملہ آور ہوتا۔ انڈیا کے پاس سب سے بڑا جواز یہ تھا کہ جب پاکستانی فوج نے آپریشن شروع کیا تو تقریباً 10 لاکھ کے قریب مشرقی پاکستان کے مسلمان ہجرت کر کے ان کے ملک میں گئے، اور انڈیا نے کہا کہ اس بڑی تعداد میں مہاجرین کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو لائسنس مل گیا کہ پاکستان پر چڑھائی کر دیں۔ چنانچہ بھارتی فوجیں وہاں پہ آ گئی، اور ان کے پاکستانی آرمی کے ساتھ ایک لڑائی شروع ہوئی، اور اس لڑائی میں ظاہر ہے پاکستانی فوج کو جو شکست ہوئی بظاہر وہ کیوں ہوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فوج جب لڑتی ہے تو اس کی پشت پر جب عوامی قوت نہ ہو اور عوامی حمایت نہ ہو تو اس کے لیے پھر بہت مشکل ہوتا ہے کسی جنگ میں کامیابی حاصل کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو عوامی لیگ کی برکت سے عوام جو ہے وہ پاکستانی فوج کی بجائے انڈین فوج کو سپورٹ کرنے لگے۔ دوسری وجہ شکست کی یہ تھی کہ یہ عجیب سا جغرافیہ تھا کہ پاکستان کے ایک بازو یعنی مغربی پاکستان اور دوسرے بازو مشرقی پاکستان کے درمیان ہندوستان واقع تھا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جب جنگ شروع ہوئی اور جس میں ہندوستان ایک فریق تھا، وہ پاکستان کو یہ موقع دیتا کہ وہ مغربی پاکستان سے اسلحہ اور دیگر جو ہے ضروریات کی چیزیں جو جنگ کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کو وہ یا سمندر کے ذریعے یا ایئر لفٹ کر کے بھیج دیتے؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ انڈیا کے فوج کے سامنے تقریباً 95,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دوران پاکستانی فوج کے ایسے بھی بہادر سپاہی تھے جنہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک جام شہادت نوش نہیں کیا۔
لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر انڈیا کے اس اصول کو مانا جائے تو پھر تو پاکستان میں 40 سال سے ملینز اینڈ ملینز افغان مہاجرین رہ رہے ہیں، تو کیا پاکستان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ افغانستان پر چڑھائی کرے؟ ایران میں لاکھوں افغانی رہ رہے ہیں، کیا ایران کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ افغانستان پر چڑھائی کرے؟ اب شام سے جو مہاجرین گئے ہیں مختلف ممالک میں، کیا ان ممالک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ شام پہ چڑھائی کرے؟ نہیں، ایسا کوئی قانون، ایسا کوئی دنیا کا اخلاقی ضابطہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ چند مہاجرین یا چلے زیادہ مہاجرین کے آنے سے ان کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ دوسرے ملک پر چڑھائی کرے۔ چنانچہ انڈیا نے جو زخم دیے ہیں پاکستان کو، یہ بھولنے، یہ فراموش کرنے والے زخم نہیں ہیں، اور یہ جو تعلقات میں ہماری بہتری آنے میں جو رکاوٹیں ہیں اس میں یہ تلخ یادیں بھی موجود ہیں۔ تو میں کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ مشرقی پاکستان کے سانحے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی نظام میں بہتری لانی چاہیے، ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی اپنانی چاہیے، ہمیں ہر صوبے اور ہر وفاقی یونٹ کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ اس ملک میں حصہ دار ہے اور شراکت دار ہے۔ ہم اگر کسی کو دیوار سے لگائیں گے تو پھر اس کے نتائج بھیانک نکل سکتے ہیں۔ دوسرا سبق ہمارا یہ ہے کہ ہم آس پاس تمام دشمنوں سے ہوشیار رہیں کہ ہماری کسی اندرونی خلفشار کا وہ فائدہ نہ اٹھائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ والسلام۔